ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں. ختم بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رسالت اور نبوت مجھ پر آ کر ختم ہو چکی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واضح ارشادات قرآن مجید کی آیات کے باوجود چند مدعیان نے نبوت نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا. بہت سارے تھے. دور اول میں بھی تھے، اسود عنسی لے لو، طلحہ اسدی لے لو، سجا نامی عورتیں لے لو، یا مسیلمہ کذاب لے لو، اور بہت سارے تھے دور اول میں بھی. لیکن دور اول کے جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک جماعت، حضور کی تربیت یافتہ صحابہ کرام نے کسی مدعی نبوت کو زمین پر نہیں چھوڑا، سب کو کیفر کردار تک پہنچایا. لیکن آج سے تقریباً 1.5 صدی پہلے 1839 کے اندر ہندوستان کے اندر ایک شخص نے جنم لیا جسے غلام احمد کہا جاتا تھا. سن 1900 کے اندر، آج 2024 چل رہا ہے، 1.25 صدی پہلے 1900 کے اندر اس شخص نے آ کر باقاعدہ نبوت کا اعلان کیا. اپنے آپ کو نبی کہا، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کہا، اپنی گھر والیوں کو ازواج مطہرات کہا، اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہا، مردوں کو سور کی اولاد کہا، عورتوں کو کنجریاں کہا. کسے کہا؟ نہ ماننے والوں کو. سوال یہ ہے قادیانی کے نہ ماننے والے تو صحابہ کرام بھی تھے، پتہ چلا سور صحابہ کرام کو بھی کہا. نہ ماننے والے تو ازواج مطہرات بھی تھیں، کنجریوں کی اولاد انہیں بھی کہا. میرے مسلمان دوستو، میں قربان جاؤں اپنے اکابرین پر کہ حضرات علماء کرام نے، اس وقت کی عوام نے، اس وقت کی امت نے اس فتنے کا تعاقب کیا. اس تعاقب کے نتیجے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر سن 1974 کو ایک آئین بنا، جس آئین کے تحت پاکستان کے قانون کے اندر بھی، اسلام میں تو تھے ہی غیر مسلم، قانون کے اندر بھی انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. میں چند باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات، آپ کو میں آج سے 54 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. سن 70 کے اندر جس وقت پاکستان 2 حصوں میں تھا، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان. یہ مغربی پاکستان ہے، وہ مشرقی پاکستان تھا. مشرقی پاکستان کو اس وقت مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازشیں چل رہی تھیں. سن 70 کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر ایک جماعت تھی، نفاذ اسلام کے نام سے، چودھری محمد علی اس کا سربراہ تھا. اس جماعت کے اندر، اس تنظیم کے اندر تقریباً علماء کرام تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولوی فرید احمد. یہ وہیں سے مولوی فرید احمد بنگلہ دیش سے، مشرقی پاکستان سے رکن اسمبلی بن کر قومی اسمبلی آیا کرتا تھا. مولوی فرید احمد نے گجرانوالہ گھنٹہ گھر کے ایک جلسے میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی، ریکارڈ پر موجود ہے. اس نے یہ بات کہی تھی مولوی فرید احمد نے کہ میں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. یاد رکھو ان سازشوں کے پیچھے قادیانی ہیں، ان سازشوں کے پیچھے قادیانی ہیں. میری بہت ساری باتوں کو لے جا کر یہاں ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آگے تک پہنچاتے ہیں، بات پہنچتی ہے. میری اس بات کو ہی پہنچایا جائے کہ سن 70 کے اندر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے والے
جو ٹولہ تھا، جو سازشی تھے، ان سازشوں کے پیچھے کردار ادا کرنے والے قادیانی تھے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس وقت مشرقی پاکستان کے رہنماؤں کی لاہور میں کی ہوئی کانفرنس آن دی ریکارڈ آج بھی موجود ہے. اور جب یہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کر دیا گیا، حکومت نے اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں کمیشن بنایا جس نے تحقیقات کی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے کن لوگوں نے علیحدہ کیا ہے. وہ تحقیقی رپورٹ آج بھی قومی اسمبلی کی لائبریری میں موجود ہے. اور آپ دعائیں دیجیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو کہ انہوں نے چھاپ کر 900 صفحات کے اندر چھاپ کر منظر عام پر بھی لے آئے اس رپورٹ کو. اس رپورٹ کا صرف ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ایک اس وقت کے ایئر مارشل تھے نور خان، سن 70 کے. نور خان کے اپنے زبان سے کہے ہوئے یہ الفاظ ہیں، حمود الرحمان کمیشن اٹھائیے پڑھیے. اس کمیشن کے اندر نور خان نے خود یہ بات کہی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کے اندر قادیانی ملوث ہیں، قادیانی ملوث ہیں. میرے مسلمان دوستو، یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی کہ سن 70 کے حالات 2024 میں پیدا کیے جا رہے ہیں. اس وقت مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کیا گیا. اس وقت اس پورے مغربی پاکستان کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کے پیچھے قادیانی موجود ہے. یہ بات میں نے اس وجہ سے کہی تاکہ ہماری حکومت یہ نہ کہے کہ یہ مولوی اس وجہ سے لگے ہوں کہ ان کو دین کا کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ قادیانی وہ بدنام زمانہ لانتی بے ایمان لوگ ہیں جو صرف دین اور اسلام کے غدار نہیں بلکہ ملک اور قوم کے بھی غدار ہیں. اس وقت بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہیں. آپ کسی بھی فورم پر اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو پوری دنیا کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نظر آئے گا. قادیانی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا، شیعہ آپ کا ساتھ دے گا، قادیانی کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. پتہ چلا میرے مسلمان دوستو، میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کمیشن کو پڑھیں، حمود الرحمان کمیشن پڑھیں، آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں. صرف دین اور ملت کے غدار نہیں، یہ قادیانی ٹولا ملک اور قوم کا بھی غدار ہے. اس وقت بھی توڑا، آج بھی توڑنے کی سازش کر رہا ہے. آخری بات، میں دنیا بھر کے قادیانیوں کو متوجہ کر کے آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ 1.5 صدی کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ نے ہر روپ اختیار کیا، آپ نے اپنی شکلیں تبدیل کی، مختلف ماسک پہنے. کبھی معاشی پلان کا ماسک پہنا، IMF کی شکل میں آئے، کبھی سیاست دانوں کا ماسک پہن کر کسی جماعت کی صورت اختیار کر کے آئے، کبھی عدالتوں کا سہارا لیا. لیکن سلام پیش کرتا ہوں اس امت کو کہ اس امت نے اس خنزیر کو ہر شکل و صورت میں پہچان کر بے نقاب کیا. یاد رکھو دنیا بھر کے قادیانیوں، تم نے جتنے کھیل کھیلنے تھے کھیل چکے، تمہارے کھیل نہیں چلنے والے. امت مسلمہ زندہ ہے. اور یاد رکھو جب تک امت مسلمہ کا ایک نوجوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا ایک کلمہ گو مسلمان بھی زندہ ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر قادیانیت کا نام لے کر چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. لہٰذا ایک ہی دعوت ہے کہ کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صفوں کے اندر شامل ہو جاؤ. آپ ہمارے بھائی ہو، بصورت دیگر خنزیر سے زیادہ بدترین تم ہمارے دشمن ہو، کبھی آپ سے معاہدہ نہیں کر سکتے.